السلام علیکم جی، اویس یافی آفیشیل میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایم کے ایم نے 6 بالوں پہ 6 چھکے مار کر جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ آؤٹ کلاس کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایم کے ایم کا جشن تو بنتا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر جو ہے وہ یہ جشن ہے یا باقاعدہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز، یہ فیصلہ تو آپ خود کریں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ فوٹیجز دیکھ لیجیے۔ اپنا جنون اور اپنی منزل، اپنا جنون اور اپنی منزل، اپنا جنون اور اپنی منزل، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ عامر خان صاحب نے جو عائشہ منزل پر جو خطاب کیا، اس خطاب کے جو محرکات ہیں، اس خطاب کے جو ان کی جو لائنیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے جو سارے جو لب لباب نکل کے آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، اور میں پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب ایم کے ایم پاکستان آگے کیا کرنے جا رہی ہے۔ جو میں نے کہا نا کہ عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، تو اس کو ایسے ہی لیجیے گا کیونکہ وقت ہے 6 سے 8 مہینے، اور اس کے بعد جو ہے جانا ہے پبلک کے اندر۔ اور یہ خبر بھی میں آپ کو دوں گا کہ کس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ حقیقی کو بھی، یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ کو بھی، بلکہ لفظ حقیقی تو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے جو چیئرمین تھے وہ خود اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں شامل ہیں، تو مہاجر قومی موومنٹ افاق احمد کا جو گروپ ہے اس کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے گا، لیکن یہاں پر مصطفیٰ کمال سے دوستی کی کوئی گنجائش اس وقت دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ جو دوسری بڑی خبر ہوگی نا، یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں عامر خان کے بیان کے حوالے سے کہ آخر ایم کے ایم نے کیا ہے، اور یہ 6 بالوں پہ 6 چھکے لگے کیسے ہیں۔ 3 سال 3.5 سال حکومت کے ساتھ رہنا، خالد مقبول صدیقی کا بھی وزیر رہنا، اس کے بعد وزارت سے باہر آ جانا، لیکن فاروق نسیم کی خدمات دیتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ امین الحق کا وفاقی وزیر رہنا اور حکومت میں شامل رہنا، اس کے بعد اچانک حکومت سے باہر آنا، اس کے بعد 30-35 نکات پر جو ہے وہ اپوزیشن رہنماؤں سے انگوٹھے لگوا لینا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کوئی چھوٹی اور معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اندر وہ بحث جو چل رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ زرداری صاحب کی سیاست کے آگے جو ہے وہ سلنڈر ہو گئی ہے، اور ایم کیو ایم کو جو ہے کچھ نہیں ملا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو بہت کچھ مل گیا ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے میئرشپ کے معاملات ہوں یا پھر سندھ حکومت کے ساتھ اتحادی، اور اس کے بعد شاید وفاق کے اندر بھی حصہ، کیونکہ شہباز شریف صاحب جب 8 مہینے کے لیے صحیح وزیر اعظم بنیں گے تو ایم کیو ایم کے کچھ اراکین ایسے ہیں جن کی وزارت پکی ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ عامر خان صاحب نے کہا کیا ہے۔ عامر خان صاحب نے 2018 کی وہ رات یاد دلوائی ہے کچھ لوگوں کو، اور کہا ہے کہ ہم سے ہمارا الیکشن چھینا گیا تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنی صرف 7 سیٹوں سے، یہ انہوں نے کہا کہ 14 سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف لے اڑی وہ ہم سے چھینی گئیں، لیکن جو ہماری صرف 7 سیٹیں تھیں، ہم نے ان 7 سیٹوں کے ساتھ خاموشی سے اپنا سفر طے کیا، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے صرف ان 7 سیٹوں کے ساتھ ہی حکومت کو زمیں بوس کر دیا۔ جی ہاں، عامر خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، عامر خان صاحب کے خود یہ الفاظ، اور یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ ایم کے ایم پاکستان نے جو ہے وہ بدلہ لے لیا، اور خوب بدلہ لیا ہے اپنا، اور قوم یوتھ جو ہے وہ اس حوالے سے کافی غصے میں بھی آئے گی، اور کامنٹس کر کے جو ہے وہ شاید کچھ آل فال بھی کہا جائے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایم کے ایم پاکستان نے بڑا زبردست جو ہے وہ اسٹروک کھیلا ہے، اور گراؤنڈ کو جو ہے وہ بال کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے اب کچھ بھی کہتے رہے، لیکن ایم کے ایم پاکستان نے جو ہے وہ کام اتار دیا ہے۔ اب آ جائیے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے۔ باخبر ذرائع سے اطلاعات یہ ہے کہ ایم کے ایم پاکستان کو جو ہے وہ سندھ میں ایک بڑا پیکج ملنے جا رہا ہے، اور یہ بڑا پیکج صرف ایم کے ایم پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایم کے ایم پاکستان کے جو اچھے معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایم کے ایم پاکستان نے وہ جو نکات جس میں انگوٹھے لگوائے، جس میں سائن کروائے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کارکنان کو جو ہے یا ہمدردوں کو جو ہے وہ نوکریاں بھی دلوائی جائیں گی، اور یہ نوکریاں سرکاری اداروں کے اندر ہوں گی، اور باقاعدہ کوٹا سسٹم پر بھی بات ہوئی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زرداری صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو زرداری صاحب سے جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ مطالبہ رہا کہ ان کے جو لاپتہ کارکنان ہیں انہیں پیش کیا جائے، یا پھر وہ کارکنان جن کے اوپر کیسز ہیں ان کے مقدمات کے حوالے سے۔ تو زرداری صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا اہم بات ہے، سنیے گا۔ زرداری صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہا کہ اگر آپ یہ بات نہیں بھی کہتے تو بھی میں ایک کام کرتا،
اور زرداری صاحب کی یہ بات کو اس لیے بھی مانا جا سکتا ہے کیونکہ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے ان کا جو ماضی رہا ہے وہ کافی بہتر رہا ہے. وہ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے کافی بات کرتے ہیں اور سیاسی کارکنان کے حوالے سے کافی بات کرتے رہے ہیں, تو یہ امید تو ہے. اچھا, میئرشپ کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو یہ مل گیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے جو شہری مسائل ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان ہی دیکھے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے صوبائی حکومتوں کے اندر بھی جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کو کم سے کم 2 سے 3 وزارتیں دی جائیں گی صوبائی حکومت سندھ کے حوالے سے. اچھا, اب آ جائیے وفاق. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بن رہے ہیں تو ایم کیو ایم پاکستان کو وہ 2 وزارتیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے پاس تھی, خبر مجھ سے لے لیجیے کہ وہ دونوں وزارتیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہی رہیں گی, کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ لاہ عمل یہ ہے کہ اس وقت جو ہے 6 سے 7 مہینے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ٹاسک اپنے لیے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ انہوں نے ڈالر کی قیمت کو نیچے لانا ہے, معاشی ریفارمز کرنی ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, اور جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ الیکشن ریفارمز پہ کام کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ابتدائی 4 مہینے رکھے ہیں, جس میں ڈالر کو نیچے لانا ہے, معاشی ریفارمز کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی معاملات دیکھنے ہیں, اور قانونی معاملات میں الیکشن ریفارمز کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. تو یہاں یہ نقطہ واضح رہے اور یہ نقطہ سامنے رہے آپ کے کہ اس وقت جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کی ایک فیکٹری لگی ہوئی تھی تحریک انصاف کے دور حکومت میں کہ اسمبلی کو باقاعدہ بائی پاس کر کے صدارتی حکم نامے کے ذریعے جو ہے وہ قانون پاس کروا لیے جاتے تھے. تو یہ بھی اندر کی خبر ہے کہ وہ قانون بھی جو ہے وہ بیک ہوں گے, اور اس حوالے سے جو ہے بہت جلدی چیزیں سامنے آئیں گی. تو فروخ نسیم کی خدمات تو حاصل کرنا پڑیں گی, خبر میں نے آپ کو دے دی. آخری خبر لوکل بھی لے لیجیے. کراچی کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کراچی کے حوالے سے خبر ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کو بھی آن بورڈ لینے کا فیصلہ ہوا ہے. باخبر ذرائع یہ بتا رہا ہے, ابھی تک متحدہ قومی موومنٹ کے ذرائع نے اس کو کنفرم نہیں کیا ہے, لیکن باخبر ذرائع کی اطلاعات ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. اور یہ آن بورڈ لینے کی کوشش اس لیے ہوگی کیونکہ شاید اردو بولنے والے یا کراچی والوں کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی بات ہوئی ہے, اور یہ ان نکات میں بھی شامل تھا جو اپوزیشن کے ساتھ ہوئے تھے. تو پھر کراچی والوں کے لیے جو بات ہوئی اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ کا ایک وفد جو ہے وہ بہادر آباد آیا تھا, اس نے ملاقات کی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں سے. تب اطلاعات یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات میں جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کو بھی کسی حد تک جگہ دی جائے گی, اور شاید باخبر ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوگی. وہ علاقے جہاں مہاجر قومی موومنٹ کا ایک ووٹ بینک ہے وہاں شاید متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کو سپورٹ کر دے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہوگی, کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے تو مہاجر قومی موومنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے. یہ تھی جی بڑی خبریں اور بڑی ڈیولپمنٹ کراچی کے حوالے سے. اب جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں, اور خبر یہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں پہ آپ نے کچھ دنوں پہلے بینر لگے ہوئے دیکھے جس میں کہا کہ مہاجر قوم برائے فروخت نہیں ہے. یہ عین تنزیہ بینرز تھے جو پی ایس پی یعنی پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے لگائے گئے تھے, لیکن جب اس حوالے سے میں نے ایک فون کال کی اور فون کال کر کے ایک سیاسی رہنما جو پی ایس پی میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی اور ان کا ایک کافی نام متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بھی رہا, تو انہوں نے جو ہے وہ اس جو ایک ایکٹ ہوا ہے اس کی مذمت ہی نہیں کی بلکہ اس کو رد بھی کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ جب پی ایس پی بنائی تو انہوں نے مہاجر کارڈ کو کھیلنا چھوڑ دیا تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ وہ جو ہے جس سے آپ نے دیکھا نا مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے شلوار قمیض پہننا شروع ہو گئے اور انیس خان فانی صاحب بھی شلوار قمیض پہننا شروع ہو گئے, تو ان کا موقف یہ تھا کہ مہاجر سیاست نہیں کرنی ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ موقع پہ چوکا اور موقع پہ چھکا لگانے کی بات ہو رہی ہے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان سڑکوں پہ نکل کے آئے ہیں اور لوگوں کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں ان کے اندر یہ معاملہ تھا کہ شاید ایم کیو ایم کو حکومت سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو انہوں نے فوراً جو ہے اس چیز کو کیچ کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس چیز کو کیچ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا کہ کراچی کی سڑکوں پہ بینر لگائے تو اس بینر پہ لکھا تھا کہ مہاجر برائے فروخت نہیں ہے. لیکن پھر اس بیانیے کے بعد خالد مقبول صدیقی کا دور پہلے جو ہے ایک بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے مخالفین ہیں وہ اگر بینر بھی نہ لگائیں تو پھر کیا کریں. اس کے ساتھ جو انہوں نے کام کی بات کی تھی وہ کام کی بات یہ کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی والوں کو جو حقوق دلوانے ہیں آگے آنے والے سالوں میں جو ان کا ارادہ ہے یا جو معاملات ہوئے ہیں, کہنے لگے اس میں ہم نے پاکستان کی قیادت سے, پاکستان کی بڑی سیاسی قیادت سے انگوٹھے لگوا لیے ہیں. خیر یہ سارے معاملات سیاسی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی والوں کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ اب رسہ کشی کی صورتحال جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور الحاق, سیٹ ایڈجسٹمنٹ, الیکشن ریفارمز اور آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ شفاف الیکشن کے لیے جو ہے وہ میدان سجنے جا رہا ہے. اور یہی حل ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیں اور آپ کی قیادت اگر ایوانوں میں پہنچے تو آپ کے مسائل حل کرے.
اور آئیں بائیں شائیں کی سیاست جو ہے وہ شاید اب پاکستان میں ختم ہونے جا رہی ہے، اور سندھ کی سیاست میں بھی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال اس لیے بھی بہتر ہوگی کیونکہ شاید ایک فطری اتحاد بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، کیونکہ دونوں نے یہیں رہنا ہے، یہیں کھانا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے. تو پھر اللہ کرے کہ امن ہمارے دیس میں رہے، ہمارے وطن میں رہے، اور ہم سب امن سے رہیں، اور کراچی کی صورتحال بھی بہتر سے بہتر ہی ہوتی جائے. آپ نے میرا بلاگ سنا، بہت شکریہ، ساتھ دیجیے گا. ہم چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ہم نے ایک دفعہ پھر آپ کی بات پر یقین کرا ہے، اور صرف اس وجہ سے کرا ہے کہ ہم اس پاکستان کو ترقی کے سفر پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سندھ کی ترقی چاہتے ہیں، ہم سندھ کے اندر نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. سندھی کا حق ہے، سندھی کو ملنا چاہیے. پٹھان کا حق ہے، پٹھان کو ملنا چاہیے. بلوچی کا حق ہے، بلوچی کو ملنا چاہیے. پنجابی کا حق ہے، پنجابی کو ملنا چاہیے. لیکن 50 سالوں سے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، پہلے اس کا عدالت چاہیے، جبھی آپ کے ساتھ چلیں گے.